یہ فلک تھما ہوا تھا چلے جب میرے مصطفیٰ تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ سامعین محترم اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ سیرت رسول ہے۔ سیرت تو گلدستہ اور مجموعہ ہے کئی موضوعات کا۔ اگر میں حضور کے بچپن کو بیاں کروں تو بھی سیرت، اگر میں حضور کے لڑکپن کو بیاں کروں تو بھی سیرت، اگر میں حضور کی جوانی کو بیاں کروں تو بھی سیرت، اگر میں حضور کے جہاد کو بیاں کروں تو بھی سیرت، اگر میں حضور کا بدر میں جانا بیاں کروں تو بھی سیرت، احد میں جانا بیاں کروں تو بھی سیرت، حنین میں جانا بیاں کروں تو بھی سیرت، طائف میں جانا بیاں کروں تو بھی سیرت، اگر جبریل امین کا اترنا بیاں کروں تو بھی سیرت، اگر میں حضور کی جماعت کو بیاں کروں تو بھی سیرت۔ غرض جس چیز کی نسبت رسول اللہ سے ہو اس پر بات کرنا بھی سیرت کہلاتا ہے۔ سیرت تو گلدستہ ہے جس کے اندر بہت سے پھول ہیں اور ہر پھول کی کئی کلیاں ہیں، تو میں نے آج اس گلدستہ میں سے جس پھول کا انتخاب کیا ہے وہ صفات رسول ہیں۔ پھر پھول کی تمام کلیوں کا انتخاب نہیں کیا بلکہ کلیوں میں سے فقط ایک کلی کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر سراج منیرہ کہا ہے۔ سامعین محترم، سراج چراغ کو کہتے ہیں، منیر روشن کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے قلب اطہر کو سراج منیرہ کہا ہے۔ اگر آپ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ کی مایہ ناز تفسیر معارف القرآن اٹھا کر دیکھے تو انہوں نے بہقی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مظہری کے حوالے سے اس بات کو نقل کیا کہ اس سے ما قبل جو داعی اللہ فرمایا وہ آپ کے ظاہر اور زبان کے اعتبار سے ہے، اور سراج منیرہ فرمایا وہ آپ کے قلب اطہر کے اعتبار سے ہے۔ جس طرح سارا عالم آفتاب سے روشنی حاصل کرتا ہے، اسی طرح تمام مومنین کے دل آپ کے قلب اطہر سے منور ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، حضور کے قلب اطہر کو روشن چراغ کے ساتھ تشبیہ دی۔ جب ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک مشبہ، نمبر دو مشبہ بہی، نمبر تین وجہ تشبیہ۔ مشبہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، مشبہ بہی جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، وجہ تشبیہ دی کیوں جا رہی ہے۔ مشبہ آفتاب نبوت ہے، مشبہ بہی آفتاب فلکی ہے۔ جب میں نے وجہ تشبیہ کی تلاش میں آفتاب نبوت کا مطالعہ کیا جس کے راغب محقق العصر حکیم الامت حضرت مولانا قاری طیب نور اللہ مرقدہ ہیں، اس کتاب میں ایک نہیں بلکہ کئی وجوہات ملی جن میں سے چند کا تذکرہ اپنے الفاظ میں آپ کے سماعتوں کے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی وجہ تشبیہ کہ رب کائنات نے جب کائنات کو بنایا تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف رات کا سا سما تھا، روشنی نام کی چیز نہ تھی، تو رب کائنات نے آسمان دنیا پر چاند اور تاروں کو سجایا جن سے روشنی تو حاصل ہوئی مگر اندھیرا کافور نہ ہوا، ظلمتیں نہ چھٹی، تو رب کائنات نے آسمان دنیا پر سورج کو سجایا جس نے آ کر تمام اندھیروں کو ختم کر دیا۔ سورج سے پہلے روشنی کے لیے کئی سیارے آئے، کوئی سیارہ نیپچون کے نام سے آیا، کوئی ستارہ عطارد کے نام سے آیا، کوئی سیارہ یورینس کے نام سے آیا، کوئی سیارہ زہرہ کے نام سے آیا، کوئی سیارہ مشتری کے نام سے آیا، مگر اندھیرا کافور نہ ہوا، ظلمتیں نہ چھٹی۔ بالکل اسی طرح آسمان نبوت پر روشنی کے لیے کئی ستارے آئے، کوئی ستارہ آدم کے نام سے آیا، کوئی ستارہ نوح کے نام سے آیا، کوئی ستارہ ابراہیم کے نام سے آیا، کوئی ستارہ اسماعیل کے نام سے آیا، کوئی ستارہ یوسف کے نام سے آیا، کوئی ستارہ یونس کے نام سے آیا، کوئی ستارہ موسیٰ کے نام سے آیا، کوئی ستارہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے آیا، مگر اندھیرا کافور نہ ہوا، ظلمتیں نہ چھٹی۔ لیکن جب آسمان نبوت پر آفتاب نبوت طلوع ہوا تو اس نے آ کر تمام اندھیروں کو ختم کر دیا، ان کے آنے کے بعد کوئی ظلمت اور اندھیرا باقی نہ رہا۔ سامعین محترم، دوسری وجہ تشبیہ کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کی شعاعیں کم ہوتی ہیں، حرارت بھی کم ہوتی ہے،
ہر چھوٹا بڑا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا ہے، لیکن سورج جب اپنے جوبن پر پہنچتا ہے پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ شعاعیں تیز ہو جاتی ہیں، حرارت میں شدت آ جاتی ہے، انسان تو انسان، چرندوں پرند جانور بھی سایہ تلاش کرنے لگتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آفتاب نبوت جب طلوع ہوا، ابتداءً کمزور سمجھ کر کوئی ان کو ساحر بھی کہہ لیا کرتا تھا، کوئی ان کو شاعر بھی کہہ لیا کرتا تھا، کوئی ان کو مجنون بھی کہہ لیا کرتا تھا، کوئی ان کو دیوانہ بھی کہہ لیا کرتا تھا، راستے میں کانٹے بھی بچھا دیا کرتے تھے، شعب ابی طالب میں محصور بھی کر دیا کرتے تھے، غیر تو غیر اپنے بتانا دے لیا کرتے تھے۔ لیکن جب آفتاب نبوت اپنے جوبن پر پہنچا تو پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ ان کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ سائر اور شاعر کہنے والے سب قدموں میں آ پڑے، بڑے بڑے دشمن ہتھیار ڈالنے لگے، سب دشمن مل کر بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تیسری وجہ تشبیہ کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کی شعاعیں زمین کی ہر جگہ پر پڑتی ہیں، اچھی جگہ پر بھی پڑتی ہیں، اس کی شعاعیں زمین کی ہر جگہ پر پڑتی ہیں، اچھی جگہ پر بھی پڑتی ہیں، بری جگہ پر بھی پڑتی ہیں۔ اگر شعاعیں گندگی کے ڈھیر پر پڑے تو بدبو اور تعفن پیدا ہوتا ہے، اگر اچھی جگہ پر پڑے، فصلوں پر پڑے تو فصلیں لہلہانے لگتی ہے، پھلوں پر پڑے تو پھل پکنے لگتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آفتاب نبوت جب طلوع ہوا اس کی شعاعیں سب پر پڑی، عبداللہ بن ابی پر پڑی، وہ منافقین کا سردار بن گیا، عتبہ اور شیبہ پر پڑی، وہ کفر اور شرک پر پختہ ہو گئے، عمر بن ہشام پر پڑی، وہ ابو جہل بن گیا۔ بالکل اسی طرح آفتاب نبوت کی شعاع جب حضرت ابو بکر پر پڑی وہ صدیق اکبر بن گئے، حضرت عمر پر پڑی وہ فاروق اعظم بن گئے، حضرت عثمان پر پڑی وہ سخاوت کے بادشاہ بن گئے، حضرت علی المرتضیٰ پر پڑی وہ شیر خدا بن گئے، حضرت حمزہ پر پڑی تو وہ سید الشہداء بن گئے۔ حضور کو سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ آسمان دنیا کے کئی ستارے ہوتے ہیں لیکن جب سورج آ جائے تو ستاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ستاروں کی روشنی اپنی نہیں ہوتی بلکہ سورج کی روشنی سے لی ہوتی ہے، تب جا کر روشنی دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح تمام انبیاء آئے جو آسمان نبوت پر ستاروں کی مانند ہے، روشنی اپنی نہیں تھی بلکہ حضور کی نبوت کی روشنی میں سے لی تھی، تب جا کر اعلان نبوت کیا تھا۔ جس طرح سے آسمان دنیا پر سورج کے آ جانے کے بعد کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں رہتی، اسی طرح حضور نے آ کر تمام اندھیروں کو ختم کر دیا، اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ اس لیے فرمایا اے نبیوں میں تم کو نبوت بھی دوں گا، میں تم کو شریعت بھی دوں گا، میں تم کو رسالت بھی دوں گا، میں تم کو حکمت بھی دوں گا، میں تم کو حلم بھی دوں گا، میں تم کو علم بھی دوں گا، لیکن جب میرا نبی آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تو سب کچھ ہونے کے باوجود اسی کا کلمہ پڑھ لینا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ تاروں سے کہو اب کوچ کریں، سلطان پیغمبر آتے ہیں، تاروں سے کہو اب کوچ کریں، سلطان پیغمبر آتے ہیں، اوروں کے پیغمبر آ چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔